जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर फिर एक ड्रामा हमेशा की तरह और हर दफ़ा की तरह ज़लालत और ख़बासत का एक दौर दोहरा है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान साहब को रात को 24 फरवरी की रात को दोबारा से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया और उनका वो 40-45 मिनट का बताते हैं कि उनका कोई ट्रीटमेंट किया गया, उनको रखा गया वहाँ पे हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर उनको वापस भिजवा दिया गया पटियाला जेल। रात की तारीकी में ये कह इन्होंने सारा काम किया, ऐसे हस्बे आदत, क्योंकि रात की तारीकी में सारे काम किए जाते हैं इनके। जिस तरह ये जहाज रात को खरीद रातों रात खरीद लेते हैं, ऐसे रातों रात सारे काम ये रातों रात ही करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया एक पेश आया, उसके ऊपर बात करूंगा। नूरीन खान एक नाला प्लांट थे, उसमें गिर गई हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और अली मीर गंडापुर और जो शेर मरवत हैं, इनकी जो खबासत है वो भी अपने रूज पर है इस वक्त। और हैदर मजीद को अगवा किया जाएगा, एडवोकेट हैदर मजीद, जो कि 9 मई में अपने 2 साल की सजा काट के आए थे। 2 या 3 साल जितनी भी सजा थी काट के उनको दोबारा से अगवा किया गया। तो ये सिलसिला सर इमरान खान साहब का जो सिलसिला था वहां से स्टार्ट करते हैं। सर इमरान खान साहब को जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसके बारे में बड़े कुछ बात जब बढ़ते जा रहे हैं। अब कहा जाता है कि इमरान खान साहब की रजामंदी से हो रहा है, वहां पे उनको ले जाया गया, उनको टीका उनकी रजामंदी से लगाया गया, ही वाज काम एंड ऑल दैट। तो देखें, वो बंदा अल्लाह पे भरोसे पे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसके अंदर डर और खौफ नाम का चीज कोई नहीं है। वो अपने अल्लाह के तवक्कल पे है। अगर उसको कोई टेम्परिंग की जा रही है, उसकी ट्रीटमेंट अगर ठीक नहीं की जा रही है, तो वो उसको पता है कि वो क्या करेगा। वो हाथ पांव मारेगा, जेल के अंदर है, वो क्या कर सकता है? वो सिर्फ ये कर सकता है, अच्छा ये कर लो इलाज मेरा, तो ये भी शौक पूरा कर लो, मेरा इलाज करना भी कर लो। मारना, उसने जब इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है कि वो उनको जान का खतरा है और ये उनको मार देना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये पूरी कौम के लिए एक लम्हा फिक्री है और कहना चाहिए कि अ, सोचने का मुकाम है और ध्यान करने की बात है कि अब हमने करना क्या है। ये हमारे सामने उठाते हैं और खान साहब को उठा के ले जाते हैं, जब उनको ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। उनके ब्लड में क्या शामिल हुआ, उनकी क्लॉटिंग की हुई, क्योंकि आंख में क्लॉटिंग, आंख की तकलीफ की वजह बेशुमार अदर और वजूहत हैं, अदर रीजन बिहाइंड दैट। उनका हमें नहीं पता वो रीजन क्या है, उनकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, कुछ नहीं पता। टोटली ब्लाइंड है, टोटल ब्लाइंड। किसी बंदे को कुछ नहीं पता, किसी को कोई खबर नहीं है, फैमिली को कोई खबर नहीं है, डॉक्टरों को खबर नहीं है, वकला को कोई खबर नहीं है। ऐसे में ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये शुरू कुछ बात क्रिएट करती हैं कि खान साहब की जिंदगी जो है वो नहायत ही खतरे में इन लोगों के पास। इमरान खान साहब के साथ जो जो कम्युनिटी का सबूत दिया जा रहा है, उसको उनकी फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया। जो भी उनके मामला हैं, उनका मौलज ने भी कहा कि जी ये जो ट्रीटमेंट हो रही है पिम्स के बारे में पहले भी डाउट है कि वहाँ पे आंख के मामला जो है, आंख को देखने वाले मामला जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। गलबन लेजर भी इस्तेमाल होगी, इसके टेक्निकलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये है कि एक दफा से फिर किया गया और रात के अंधेरे में किया गया और किसी को इसका कानो कान खबर नहीं दी गई। और ये छुपाना जो है, ये इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला, कुछ गड़बड़ है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रही है। ये इमरान खान को ये मेरे मुझे नहीं लगता इस वक्त ऐसे मौके पे इसे छुपा के कोई नुकसान पहुंचा के कोई नई चीज खड़ी करेंगे। लेकिन ये है कि इनका पता कुछ नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनको ये लग रहा है कि अब ये लोग तो निकलेंगे नहीं, तो हम अपना असेसमेंट जो है ना वो आहिस्ता सा करते जा रहे हैं कि इमरान खान को एलिमिनेट करके हमने अब जो है ना वो खत्म करना है। और इस बात को ये यकीनी बनाने के चक्कर में हो सकते हैं। बहरहाल anyway, अ, इस अच्छा सारी के जो वाक़या पेश आया, इसको एक हैदर नामी लड़का है, उसने ये रिकॉर्ड किया और पीटीआई का वर्कर है और ही इज़ वेरी बहुत ही एंथुसियास्टिक है, बहुत ही जोशीला एक लड़का जिसने रात के अंधेरे में ये सारा काम किया। उसकी डिटेल्स तो वो आप तो लोगों तक पहुँच भी गई होंगी। लेकिन मैं बड़ी देर से, काफ़ी दिनों से इसको फ़ॉलो कर रहा था, इस नौजवान को। वेरी एंथुसियास्टिक। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जिनका जो असल असासा है, वो ये इस किस्म के लोग हैं, जो हर तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, इनके पास ओहदे कोई नहीं है, इनके पास चीज़ें कुछ नहीं है, यही असासा। जिनके पास ओहदे हैं वो बड़े नब्बे तुल्य अंदाज से काम करते हैं। वो कहते हैं ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सारा कुछ ही हो जाए। तो उनके जो मामलात और हैं, ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि इमरान खान के ये किस किस्म के लोग इमरान खान के वारिस हैं। जो ये समझते हैं कि मेरा बाप है, उसको मुझे इमरजेंसी की ज़रूरत है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, अपना खून का रिश्ता समझते हैं, अपना समझते हैं। इमरान खान को अपना सब कुछ, ये वो लोग हैं जो समझते हैं, जो माड़ा-माड़ा लगे ना, हल्की-हल्की ढोल की, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। आज प्रोटेस्ट नहीं करते, कल कर लेते हैं, कल नहीं करते, परसों कर लेते हैं। वो सारे के सारे जो लोग हैं, वो बददिल किस्म के लोग हैं।
اصل پروٹیسٹ اور اصل جو اسٹرگل کر رہے ہیں وہ اسی قسم کے نوجوان کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا جی، ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، نہایت ہی افسوسناک واقعہ، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. نورین خان کو پھلانگتے ہوئے نالے میں گر گئی ہیں، اور یہ کیوں ہوا؟ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ وہ پلانے سے لانگ کے جائیں، پلانگ کے جائیں، نالے سے جائیں یا کسی اور جگہ سے جائیں؟ کیونکہ ان کے مناسب جو راستے بند کر دیے گئے. آپ ان کے راستے بند کر کے آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ گھر میں بیٹھ جائیں گے یا باہر نکلیں گے. ان کا بھائی اندر ہے بھجن، یہ کوئی وہ انہوں نے ہے، یہ کوئی یہ جو معاملات ہیں یہ آپ ان کو بہت اور طرح سے لے رہے ہیں. بہت کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جن کو کیا ضرورت تھی پلانگنے کی. دیکھیں ان کے اندر اپنے بھائی کی تڑپ ہے. آپ کا باپ یا آپ کا بھائی اندر ہو جائے جیل میں تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جب اس قسم کا کسی کے گھر میں میرے فیملی واقعہ ہو چکا ہوا ہے اور گھروں میں کیا ہوتا تھا، رات اور دن صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، کسی طریقے سے بات ہو جائے، کسی طریقے سے وہاں پہ جایا جائے. باہر کھڑے رہتے تھے جیل میں کافی کافی دیر، لوگ کافی کافی دیر، شاید میری باری آ جائے، شاید میری باری آ جائے. ان کا بھائی اندر ہے. یہ قوم کا لیڈر اس وقت ان کے لیے تو ان کا بھائی ہے. آپ کو اپنے قوم کو اپنے لیڈر کا احساس نہیں ہے. اگر قوم کو نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارا لیڈر اندر ہے، قوم کو نہیں پتہ لگ رہا ہمارا مسیحا اندر ہے، قوم کو نہیں پتہ لگ رہا کہ 3 کینسر ہاسپٹل بنانے والا اندر ہے، یا لوگوں کو 70% مفت علاج کرانے والا اندر ہے، یا یونیورسٹی اور بریڈ فورڈ کا 8 سال کا چانسلر اندر ہے، ان کو نہیں پتہ لگ رہا. تو ان کا تو بھائی ہے بھائی جان. آپ اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہوں گے، وہ اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کے اپنے سارے راستے بند کیے ہیں اور وہ گئی ہیں اور وہ گر گئی ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور اس کا تمام تر الزام میں اس کی جو ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب گورنمنٹ کی. یہ مریم نواز کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، جیلر کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جو ہے اس ایس ایچ او پہ جنہوں نے یہ بلاک کی ہیں، یہ ذمہ داری ان کی ہے جنہوں نے احکامات دیے ہیں. یہ پوری چین آف کمانڈ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نورین خان کے ساتھ ہوا اور جو خاتون جس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جب وہ گری ہیں، ان کا منہ جا کے دیوار میں لگا. اندازہ کریں. اور وہ پھر پوچھ رہی ہیں ان سے خاتون سے کہ آپ کو چوٹ زیادہ تو نہیں آئی؟ یعنی کیا 70 سال کی خواتین ہے، آپ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ان کے بھائی کو 74 سال کا ان کا بھائی ہے، اس کو آپ نے اندر کیا ہوا. کتنے بغیرت ہو سکتے ہیں آپ، کتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں آپ. اس کا کوئی معیار نہیں ہے. آپ اس گھٹیا سے بھی گھٹیا میں چلے گئے، بلکہ اب تو لانتے بھی کہہ رہی ہیں ہمیں کن کے اوپر پھینک رہے ہو. یہ اس قابل ہے؟ یہ اتنے گندے لوگوں کے اوپر ہمیں لانتے پھینک رہے ہو کہ ہم تو سے بھی زیادہ، یہ لعنت سے بھی زیادہ گندگی ان کے اندر لعنت ہے. کیا میں کہوں، لفظ نہیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. بغیرتی کا ایک نیا دور پھر شروع ہوا. حیدر مجید صاحب، حیدر مجید، ایڈوکیٹ حیدر مجید جو تھے آئی ایس ایف کے، وہ ان کو پکڑا گیا، ان کو 9 مئی کے کیس میں سزا دی گئی، ان کو پھر رہا کیا گیا. جب وہ گھر واپس آئے انہوں نے کون سا ایسا جرم کر دیا پھر دوبارہ سے کہ ان کو پھر پکڑ کے اغوا کر لیا گیا. کورٹ میں ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. ان کو کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. یہ ہے جی وہ پاکستان. ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری جو ہے نا اسٹرگل کرنے کی، چیزوں کو کرنے کی، وہ بیرسٹر گوہر پہ آنی چاہیے. کہ بیرسٹر گوہر رسپانسبل، عمران خان کی رہائی کا رسپانسبل بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور یہ لوگ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. ان لوگوں کو رسپانسبلٹی لینی ہے عمران خان کی رہائی کی اسٹرگل، اور جو بھی کمپین چلنی ہے. دیکھیں جو ہے اچکزئی صاحب اور سلمان اکرم جب علامہ ناصر عباس صاحب، وہ ہے تحریک کے تحفظ آئین کے سربراہوں میں سے وہ ایک طرف ہے. ان کو چھوڑیں آپ. تحریک کے تحفظ آئین کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں جو چیئرمین اس وقت ہے وہ گوہر صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. ان کو آگے آنا ہے، ان کو آگے آنا. یہ حیدر مجید صاحب جیسے نوجوان جب گرفتار ہو جائیں گے تو یہ ہماری تحریک کو، پی ٹی آئی کی تحریک کو یہ کمزور کرنے کی کوششیں ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب گوہر صاحب کو باہر آ کے رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ان کو یہ جو چائنا کا منہ بنا کے پھرتے ہیں اور بڑے ہم آئین بھی چاندے نکلے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ابھی ہلکے ہلکے نئے لا رہے ہیں، انہوں نے چاہیے باہر نکلنا. ان کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عمران خان صاحب یہ ڈس کمیونیکیشن جو ہوگی، عمران خان صاحب سے رابطے نہیں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ سے یہ بغری بھی کہانی بنی ہوئی ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی. تو اس وقت ان کو جو ہے نا آگے آنا چاہیے اور سہیل افریدی کے اوپر سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. سہیل افریدی اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا بھی. لیکن یہ کہ ان کو آگے آنا چاہیے، اور جو لوگ دھرنے دے کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جا کے ملیں، ان سے بات کریں، تاکہ آپ کا میسج آگے جائے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ اس ملک میں کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں. یا آپ صرف اسی بات پہ بیٹھے رہیں گے جی لوگ عمران خان سے بڑا پیار کرتے ہیں،
لوگ نکلیں گے تو ہوگا، لیکن آپ نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنا۔ اچھا جی، شیر مروت اور علمین گنڈا پور، یہ دو ایسے کردار ہیں جن کو میرا خیال ہے گوہر صاحب کو فارغ کر دینا چاہیے، کم از کم شیر مروت کو تو فوری طور پہ فارغ کریں، کیونکہ یہ جو ہے وہ زہر اس طریقے سے پھیلا رہا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں، اس کا نوٹیفکیشن بھیجنا چاہیے الیکشن کمیشن کو، نوٹیفائی کریں ان کو شو کاز نوٹس کریں۔ یہ تعلق دار، چاچے مامے تائے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی سر، یہ تعلق داریوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، عمران خان مارا جائے گا آپ کے تعلق داریوں سے۔ اور ہم جیسے لوگ جو کہ آرڈنری لوگ ہیں جن کا کوئی اتنا سارا اسٹیک بھی نہیں ہے، ہم اگر اپنے تعلقات ختم کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو ایک طرف رکھ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ تعلقات جو ہے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، عمران خان کے بارے میں بات کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سمبولکلی میں نے 26 نومبر کو، میں نے آگے بھی 2-3 دفعہ کیا کہ 26 نومبر کو جب انہوں نے قتل عام کیا تھا فوجیوں نے، جرنیلوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں، تو میں نے اپنے فوجی دوستوں سے معاملات بند کر دی، بات چیت بند کر دی، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ کم از کم میسج تو جاتا ہے نا، آپ سیٹسفائڈ تو ہے نا، آپ کی ذات تو سیٹسفائڈ ہے نا کہ آپ نے کچھ کام کیا، تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ کریں گے تو آگے بنے گا۔ تو شیر مروت صاحب کو آپ ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور گوہر صاحب کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ تو ویسے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ بہرحال جی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔